کی طاقت قرآن سے مصطفیٰ کو الگ نہیں کر سکتی، صاحب قرآن کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک نے سینکڑوں مقامات پر، ابھی جو سر فہرست آپ نے نماز میں پڑھا، امام صاحب نے تلاوت کیا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، نوٹ کیجیے گا ترجمہ اور آپ کو سمجھ میں آئے۔ ایک طیب و طاہر نبی، ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا، توجہ دیجیے گا، اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے ان اللہ انزل القرآن لتشقى، بے شک اللہ نے قرآن کو نازل کیا تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو، نبی مشقت میں مبتلا نہ ہو، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے طیب و طاہر محمد، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے۔ جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ، قرآن کے لفظ سے پہلے علیکہ فرمایا، اور علی مانے پر اور کاف مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو علیکہ مانے کیا ہوا؟ محمد پر، تو ما انزلنا علیکہ، جو ہم نے آپ پر نازل کیا، القرآن، قرآن کو ہم نے ابھی جو ترجمہ کیا ہے، حالانکہ اس کا ترجمہ نہیں کا ترجمہ ہوگا، اللہ کی وجہ سے ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں، مفہوم یہ ہے اے حبیب، اے طیب و طاہر محمد، ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا اس لیے نہیں کہ آپ کو مشقت ہو، آپ کو تکلیف ہو۔ جملے پہ اگر غور کریں تو بتائے کیا اللہ کہنا چاہ رہا ہے؟ بھائی قرآن پاک انسائکلوپیڈیا آف اسلام، یہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام، یہ کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے ہے نا، مگر رسول اعظم کو خاص خطاب فرما رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے اے حبیب اس لیے نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کو تکلیف ہو جائے، کس لیے نازل کیا؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، نصیحت قبول کرنے کے لیے ان لوگوں کے واسطے جو دل میں خشیت رکھتے ہیں، جو دل میں ڈر رکھتے ہیں۔ بتائیے بعد میں جب پیش کیا گیا منشأ قرآن کو، سبب قرآن کو، سبب نزول قرآن کو، تو خشیت کے لیے امت کو بلایا، بندوں کو بلایا، مگر نزول کا مسئلہ اور مصطفیٰ کی تعلیم قلبی حضور علیہ السلام پر قرآن کی عظمت و برتری کے اعلان کے لیے جو نبی پاک کو ایک عمدہ انداز میں جو قریب کرنے والا جملہ ہے وہ یہ ہے، اے حبیب بے شک آپ نے سنا کہ یہ قرآن پاک، توجہ دینا، یہ قرآن پاک پہاڑ برداشت نہ کر سکا، آسمان و زمین کو میں نے بلایا، اے آسمان و زمین قرآن تیرے اوپر نازل کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ دینا، آسمان و زمین نے کہا نہیں چاہیے، پہاڑ کو بلایا، اے پہاڑ تو نازا ہے اپنی طاقت پر، تیرے اوپر قرآن نازل کروں، نہیں نازل، قرآن پہاڑ نے کہا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہونے کا اعلان کر دیا، اعتراف کر دیا۔ تو اب وہی قرآن پاک جب ساری کائنات کی طاقتیں خدا کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، مولا نے بغیر سوچے سمجھے نبی کو بلایا نہیں، اعلان کر رہا ہے اے میرے حبیب ہم اتار رہے ہیں آپ پر، اور آپ پریشان مت ہونا، اس لیے کہ اتارنا اگر میرا کام ہے تو دل میں ڈالنا بھی میرا کام ہے، آپ پر سکون و اطمینان نازل کرنا بھی میرا کام ہے۔ اے اللہ یہی پہاڑ کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ پہاڑ سے کیوں پوچھا تو نے؟ نازل کر دیتا اور پہاڑ کو کہہ دیتا اے پہاڑ ہم نازل کر رہے ہیں، اور نازل کرنے کے بعد سکون و اطمینان ہم ہی عطا کرنے والے ہیں، پریشان مت ہونا۔ مگر پہاڑ کے میسج کا اعلان سنا، پہاڑ کے تصور اور پہاڑ کے تاثر کو مولا نے لیا۔ دنیا دیکھ لے کہ ساری طاقتیں ایک طرف ہے، مصطفیٰ کا ظاہری چھوٹا سا سینہ اتنا باقوت ہے خدا کی بارگاہ سے کہ وہ قرآن مولا نے بغیر سوچے سمجھے دل مصطفیٰ میں ڈال دیا، دل پاک کے دل میں ڈال دیا ہے۔ تو آپ کو ساری طاقتوں سے اعلیٰ اور افضل قرآن پاک کے میسج کو اگر سمجھتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ دل مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا، نبی کے دل کو سمجھنا ہوگا، وہ دل جو ساری طاقتوں کو پسپا کر کے زیر کر کے اللہ نے سلیکٹ فرمایا،
ایک طیب و طاہر نبی ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا. کیا کہنا ہے؟ لفظ آپ پر غور کریں گے بڑا مزہ آئے گا. لوگ صرف یہ جملہ بولتے ہیں قرآن اللہ نے نازل کیا، بندوں کے واسطے نازل کیا، انسائکلوپیڈیا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن ہمارا یہ ہے، ہمارا قانون ہے، ہمارا لا ہے، ہمارا یہ ہے وہ ہے. قرآن کے نزول کو تم نے دیکھا ہے مگر مرکز نزول کو نہیں دیکھا، نزول کے مرکز کو نہیں دیکھا، نزول کے منبع کو نہیں دیکھا. وہ سینہ مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کے عقیدے اور انسانیت کے عقیدے اور آدمیت کے عقیدے کی رٹ لگانے والے کو آپ بتائیں ذرا پیارے انسان کو اگر ایک چھوٹا سا پتھر سینے میں مار دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایک دن، 2 دن، 5 دن کے اندر کیا نہیں بیماری ہو سکتی، بلکہ اسی وقت بھی امیڈیٹلی مر سکتا ہے. ایک بڑا پتھر مار دیا جائے، اللہ ایک پتھر انسان کو مار دیا جائے، پہلوان بھی ہوگا تو کچلا چلا جائے گا. پورے پہاڑ سے مولا نے کہا، ایک پورے پہاڑ کو خطاب کرتے ہوئے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر پہاڑ پر بھی، جبل میں تنوین تنکیر کے لیے ہے، پورے پہاڑ کو بلا کر کہا کہ اگر میں پہاڑوں پر بھی قرآن پاک کو نازل کرتا تو میرے نزول کی وہ تاب نہ لا سکتا، میرے نزول کو برداشت نہ کر سکتا. اللہ اے بشریت کے عقیدے رکھنے والے رکھو، مگر سمجھنا آپ بھی بشر ہو، آپ کا نبی بھی بشر ہے نا، مگر آپ کے سینے کا مسئلہ یہ ہے ایک پتھر رکھ دیا جائے مر جاؤ گے، کچلے چلے جاؤ گے، مگر وہ مصطفیٰ کا دل ہے، ایسے بشر کا دل ہے کہ سارے پہاڑ کی طاقت سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے. سینہ مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ لگائیے. سارے پہاڑ نے اعتراف لفظ کر لیا، سارے پہاڑ نے کہا میں معجوز ہوں، سارے پہاڑ نے کہا میں عاجز ہوں، میں نہیں اللہ کے کلام کو میں نہیں لے سکتا. مگر وہی بشر اعظم ہے، افضل البشر ہے، انسان کامل ہے، مصطفیٰ کا وہ سینہ ہے. مولا فرماتا ہے سورہ جمعہ میں کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے میرے حبیب یہ میرے اور ذمہ کرم پر ہے کہ ہم اس سینے میں محفوظ بھی کریں گے اور آپ کو پڑھائیں گے بھی، یہ میرا ذمہ ہے. کیا قرآن پاک کی حیثیت کو سمجھیے، قرآن پاک کے مقام کو سمجھیے. قرآن پاک صرف میسج اور خلاف نہیں ہے، اللہ کا ایک میسج نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک ترجمانی محبوب خدا کا نام ہے، خدا کے محبوب کی ترجمانی کا نام ہے. اللہ اپنے محبوب کی ترجمانی کیسے کرتا ہے، اس کی شکل میں کرتا، اس کی انداز میں کرتا، وہ پورے قرآن میں نظر آئے گا. احادیث پاک کو اس ترجمانی کی ترجمانی ہے، امت کو سمجھانے کے لیے ہے. اس لیے پیارے قرآن اور صاحب قرآن یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو آج امت کو سمجھنا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے. خدا کے واسطے طبقاتی تصور ختم کیے جائے، خدا کے واسطے مکاتب کے تصور ختم کیے جائے. نبی کی ذات کے حوالے سے آج سب کو ایک ٹاپک پر آنا ہوگا. نبی کی ذات کے حوالے سے اگر آج نہیں آئیں گے تو سینکڑوں چارلی ہیبرو پیدا ہو سکتا ہے، سینکڑوں فرانس کے گستاخان پیدا ہو سکتے ہیں. اگر پیرس اور فرانس کے یہودیوں کو زیر کرنا چاہتے ہو تو ذات مصطفیٰ کی شہادت کی بنیاد پر آج ان لوگوں نے ایک میسج دے دیا ہے کہ سنو میرا ٹارگیٹ بھی ذات محمد ہے. اگر تم یہودیت کو ختم کرنا چاہتے ہو سب مل جاؤ ذات محمد کے لیے، سب مل جاؤ ذات محمد کے لیے. خدا کا کارٹون شائع نہیں کیا اس نے، قرآن کا کارٹون شائع نہیں کیا اس نے، کتاب کا کارٹون شائع نہیں کیا، مصطفیٰ کا کارٹون شائع کیا ہے. گویا یہودیوں نے ایک میسج دے دیا ہے آپ کو بھی، ذات محمد پر اکٹھا ہو جاؤ، خود بخود ہم زیر ہو جائیں گے، خود بخود ہم پسپا ہو جائیں گے. اس لیے پیارے اگر چارلی ہیبرو جیسا مدیر وغیرہ کو، ایڈیٹر وغیرہ کو آپ زیر کرنا چاہتے ہو، بلکہ پوری کائنات سے یہودیت ختم کرنا چاہتے ہو اور عیسائیت کو زیر کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ صرف نام لیوائے مصطفیٰ ہے دنیا میں، تو ذات مصطفیٰ کے حوالے سے زندگی کاٹو. ذات مصطفیٰ کے حوالے سے میں نے نام مصطفیٰ بہت پڑھے ہیں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بہت ہے، بلکہ مجھے جہاں تک معلوم ہے 99 نام جس طرح